بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے۔ تعمیر شخصیت کا تیسرا پلر، تیسرا ستون بچوں کی کردار سازی ہے۔ والدین جب اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہوں تو تعمیر شخصیت کے اس تیسرے اور اہم ترین ستون پر بھرپور توجہ دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ کردار کیا ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی میں طرز، طریق، قاعدہ، کام، شغل، خصلت اور عادت کا مفہوم شامل ہے۔ کردار انسان کی سیرت، چال چلن اور خصلت کو بھی کہتے ہیں، جبکہ اصطلاحی طور پر کردار انسان میں نشو و نما پانے والی ان انفرادی خصوصیات اور کیفیات کو کہتے ہیں جو مختلف حالات میں رد عمل کے وقت اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ انسان کی عادات اور اعمال و اطوار کو بھی عام طور پر کردار کہا جاتا ہے۔ اخلاق اور کردار ملتے جلتے اور قریب المعنی الفاظ ہیں جو بطور مترادف ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں باریک سا فرق یہ ہے کہ کردار کا اظہار عام طور پر انسان کے رد عمل کے وقت ہی ہوتا ہے، جبکہ اخلاق کا اظہار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانی طبیعت کا لازمی حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ قابل تکریم قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ ہم نے انسان کو بزرگی دی، اس کو خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی، اس کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے اس کو فضیلت عطا کی اپنی تمام مخلوقات پر۔ اس آیت میں رب کریم نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور آیت میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا۔ ذرا سا غور کیا جائے کہ انسان میں وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات نے اسے یہ عظیم منصب عطا کیا اور اس کو دنیا جہان میں فضیلت عطا کی۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو اسے تمام دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور وہ دو چیزیں انسانی عقل و شعور کے ساتھ اس کے اندر موجود اخلاق و کردار ہیں۔ عقل و شعور اور اخلاق و کردار وہ دو بنیادی معیارات ہیں کہ جن سے انسانی عظمت قائم ہے۔ اگر خود جن سے انسان کے افراد میں تقابل کر کے دیکھا جائے تو جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں جتنی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام بن جاتا ہے، اور جن افراد میں ان کا تناسب کم ہو وہ نسبتاً اتنے ہی کم رتبے کے مالک ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم اخلاق و کردار کے کچھ معیارات ذکر کر رہے ہیں جن کو اپنا کر انسان بہترین اخلاق و کردار کا مالک بن سکتا ہے۔ ایمان و تقوی، حیا، دیانت داری، ایمانداری، وفاداری، جرت، صبر و تحمل، ایثار و قربانی، ہمدردی، رحم دلی، خود شناسی، خود احتسابی، اپنی ذات پر کنٹرول، دوسروں کو عزت و احترام دینا، ذمہ داری، عاجزی و انکساری، شفقت و محبت، صداقت و سچائی، عفو و درگزر، احسان، سخاوت، استقامت، نرم مزاجی، پر امیدی، دوسروں کا خیال رکھنا، حوصلہ افزائی کرنا، دوستانہ رویہ رکھنا، قناعت، خوش مزاجی، شکر گزاری، ہر دم متحرک، مستقل مزاجی، اعتدال پسندی، خود اعتمادی، عفت و پاک دامنی، دوسروں کا دکھ محسوس کرنا، بھائی چارہ اور انسان دوستی وغیرہ۔ اخلاق و کردار کو بہتر اور معیاری بنانے کے لیے کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی پڑتی ہے کہ ان کو نکالے بغیر انسان کا کردار معیاری نہیں بن سکتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان کو منہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، بزدلی، امانت میں خیانت، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، رشوت ستانی، بد کرداری، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈاکہ، حرام خوری، بخل،
بے حیائی، بے صبری، خود غرضی، لالچ، غیر ذمہ داری، بد مزاجی، ناشکری، مزاجی اکھڑپن اور ظلم و تشدد وغیرہ وغیرہ۔ ایک اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ اچھے کردار کا تعلق انسان کی صرف انفرادی اور معاشرتی زندگی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروفیشنل زندگی سے بھی ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنلی اپنی جاب کے لیے کتنا فٹ ہے اور کتنی محنت، جان فشانی اور جذبے کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اگر اس کی ذاتی زندگی تو بہتر ہے، وہ نیک متقی ہے، لیکن پروفیشنل ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کر رہا، یقیناً یہ بھی کرپشن ہے، بد کرداری ہے اور حرام خوری ہے۔ بلکہ انفرادی بد کرداری سے یہ زیادہ خطرناک اور قابل گرفت ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ والدین بچوں کی کردار سازی کیسے کریں؟ اس کا آسان اور سادہ حل یہ ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ بچے اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں۔ والدین اپنے کردار کو درست کریں، اپنے بچوں کو اچھی رول ماڈلنگ پیش کریں، انشاءاللہ بچے خود بخود بہترین کردار کے حامل ہو جائیں گے۔ اوپر اچھے کردار اور برے کردار کی جو فہرست ہم نے دی ہے، فی الحال اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اپنے قارئین سے اس امید کے ساتھ کہ وہ فہرست میں دیے گئے کرداری معیارات کو سمجھنے کی از خود کوشش کریں گے۔ اگر یہاں ان تمام کی تفصیلات بیان کرنا شروع کریں گے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کتابچہ کی ضخامت بڑھ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب مختصر رہے اور اپنے موضوع کا پوری طرح احاطہ بھی کرے، لیکن چونکہ اخلاق و کردار کا موضوع نہایت اہم ہے، اس وجہ سے کردار سازی پر انشاءاللہ الگ سے ایک کتاب پیش کی جائے گی۔ بچوں کی کردار سازی نسبتاً آسان کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ پر والدین خوبصورت نقش و نگار اور گل بوٹے بنائیں یا الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر ان کو نفسیاتی الجھنوں کا شکار کریں، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بچپن میں اپنے والدین سے تعلق میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی کردار سازی والدین کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں۔ چونکہ بچوں کی کردار سازی والدین کے ذمے ایک اہم فریضہ بھی ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کردار سازی پر بھرپور توجہ دیں۔ والدین اپنے کردار پر توجہ دے کر اسے بہتر بنائیں، جس سے بچوں کو اچھی رول ماڈلنگ ملے گی۔ کسی اچھے مربی اور شیخ سے اپنا اور بچوں کا تعلق جوڑ دیں تاکہ ان کی کردار سازی آسان ہو۔ بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے والدین سنجیدہ ہوں، کردار سازی کے حوالے سے ان کو اچھا ماحول فراہم کریں، وقتاً فوقتاً ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اچھے اور برے کردار کے بارے میں سمجھاتے رہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کردار در حقیقت اللہ پر ایمان و یقین کی ایک جھلک کا نام ہے، جس کا ظہور خارج میں کردار کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان میں خدا پر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اچھے اخلاق و کردار کا از خود مظاہرہ کرے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی میں ایمانی کمزوری ہوگی تو اس کا کردار بھی داغدار ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 13 سالوں تک اپنے صحابہ کرام پر صرف ایمان اور مختصر عبادات کی محنت کی۔ جب ایمان کی پختگی کے ساتھ یہ فصل تیار ہو گئی تو کرداری اوصاف کا ظہور از خود ان میں ہونے لگا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں کے کردار پر دنیا میں کسی کو بھروسہ نہیں تھا، وہ دنیا میں کردار کے حوالے سے مثال اور اسٹینڈرڈ قائم کر گئے۔ ہم والدین کے لیے بھی یہی رول ماڈل اور اس وقت کارآمد ہے کہ ہم اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر پہلے ایمان کی مضبوطی کی محنت کریں، کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے، کسی شیخ مربی سے اور مینٹور سے تعلق قائم کریں تاکہ دل میں ایمان کی کیفیت راسخ ہو، اور پھر کردار سازی کا عمل بہت جلد اور بڑی آسانی سے انجام پائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خود اعتمادی، تخلیق کاری اور کردار سازی تعمیر شخصیت کے 3 اہم بنیادی اور مرکزی ستون ہیں، جن پر مثبت اور متوازن شخصیت کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں ستون باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں کہ ایک ستون پر کام کرنے سے دوسرے کو خود بخود سہارا مل جاتا ہے، لیکن کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے یا گرا دیا جائے تو اس کا برا اثر دوسرے ستونوں پر بھی پڑے گا۔
کہ وہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں یا کمزور ہو کر گر سکتے ہیں۔ والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے متحرک ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو اس کی توفیق ملی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں ستونوں کی مضبوطی پر کام کریں۔ انشاءاللہ حقیقی مومن خود اعتماد، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال اور باکردار نسل وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ان تمام خصوصیات کی حامل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔